فیضان نے گردن اٹھا کر پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا۔ وہ کافی اوپر تک جاتی تھیں۔ اس نے ایک نظر بائیں طرف اونچی ہوتی سڑک پر ڈالی جس کے اختتام پر پارس کا بنگلہ تھا، اور دوسری طرف مخالف سمت ڈالی جہاں چند منٹ قبل پارس کی گاڑی گئی تھی۔ فیضان کے چہرے پر اطمینان تھا، ہلکی سی مسکراہٹ بھی، جیسے وہ مطمئن تھا کہ واپس نہیں آئے گی، اب وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ صبح سرسبز اور لہلہاتی سی اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ سب ہوا، پہاڑ، درخت گواہ تھے بھائی جی کی موت کے، مگر کاش ان سب کو انسان کی بولی سمجھ آتی، یا انسان کو ان کی، اور یہ ہمیں اپنے ساتھ بیتنے والے تمام واقعات، دھوکے سب بتا دیا کرتے۔ ہر شے صاف صاف معلوم ہو جاتی، نہ لوگ جھگڑتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ عدالت میں مقدمے جیتنے کے لیے وکیل ہائر کرتے۔ کتنا امن سکون ہوتا جب کوئی راز نہ رہتا، مگر شاید اللہ کو ان پتھر اور بتوں پہ انسان سے زیادہ بھروسہ ہے، تبھی ان کی گواہی کو اس دنیا میں انسان کے سامنے بیان کرنے اور انسان کا اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے اس کی توہین کرنے سے بچانے کے لیے اس نے انہیں قیامت کے بڑے دن تک مؤخر کر دیا ہے کہ جس روز دنیا سے راز ختم ہو گئے وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ وہ قدم قدم سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اونچائی جیسے جیسے بڑھتی ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، دماغ ذرا دھیرے دھیرے کام کرتا ہے۔ شاید اسی لیے کسی بلند مقام پر پہنچ کر بہت سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، مگر اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سیڑھیوں کے آخر میں لکڑی کا چھوٹا سا جنگلہ نما گیٹ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کنڈا اندر سے کھولا اور پھر اسے دھکیل کر پارک میں داخل ہو گیا۔ وہ کافی وسیع و عریض سا پارک تھا، درخت، پھول، بوٹے، بینچ، ہر کونا سجا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پارس کا گھر، بالخصوص ٹیرس اور ٹیرس کا فرش تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب اس کے گھر سے اونچے لیول پر آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پارک کے کیئر ٹیکر کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ 5 سال سے سر، وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ اس سوال کی وجہ جان سکے۔ مجھے کچھ معلومات چاہیے، کیا آپ دے سکیں گے؟ کس بارے میں؟ پچھلے دسمبر میں ہونے والے ایک حادثے کے بارے میں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے کیئر ٹیکر کا ایک ایک تاثر سکین کر رہا ہو۔ کیئر ٹیکر کے چہرے پر الجھن ابھری، بہرحال اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ بتائیے، کون سا واقعہ؟ دسمبر میں یہاں سیڑھیوں سے ایک 40-50 برس کا آدمی گر کر فوت ہوا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو، اس نے ہوڈ والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ رضوان حیات کی بات کر رہے ہیں؟ فیضان رک گیا، پھر ایک گہری سانس بھری۔ آپ رضوان حیات کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ رائل ہوٹل کے مالک تھے اور اپنی وفات سے 2 ماہ پہلے سے اس سامنے والے گھر میں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ ساتھ ہی بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ فائز نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کسی جوان لڑکی سے شادی کی تھی جو ان کے ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ اکثر وہ دونوں اس پارک میں آیا کرتے تھے۔ کیا آپ کی ان سے سلام دعا تھی؟ بالکل، وہ بہت مہربان آدمی تھے۔ میں ذرا سا ان کے آگے پیچھے پھرتا اور وہ مجھے بہت بھاری ٹپ دے دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ مسکرا کر ملتے، مجھ سے پوچھتے کہ یہاں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کبھی ہو تو میں ان کو بتاؤں۔ کیئر ٹیکر دور افق کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہہ رہا تھا، اور اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں واقعی ان کو بتا دیتا۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے انسان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ ہی غیرت۔ فیضان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں افق پر دیکھا، جہاں اونچی پہاڑیوں نے خود کو بادلوں کی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ نیلا آسمان، سفید بادل، سبز پہاڑیاں، بھوری زمین، قدرت کا بہترین کلر کمبینیشن۔ اس کی نگاہیں اس پورٹریٹ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ بادل رازوں کی طرح لگتے تھے، ہوا سے پتلے مگر سارا منظر چھپائے ہوئے۔ اس نے ان کے پیچھے دیکھنا چاہا اور یکایک جیسے نرم گالوں میں سوراخ ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے پیچھے ایک اور منظر جھانکنے لگا۔ فیضی نے اس منظر کو پکڑنے کی سعی کی، ہاتھ نہیں بڑھایا، نگاہ بڑھائی، دور، بہت دور۔
وہ لمبا ٹین ایج لڑکا کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگتا پر اس کے بے پرواہ عجلت بھرے انداز پہ تنویر صاحب نے لب کاٹا اور نفی میں افسوس سے سر ہلایا مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ رضوان نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ جو تم چاہو، تو پھر مجھے میری اپنی برانڈ نیو کار چاہیے۔ 18ویں سالگرہ پر یہ میرا حق بنتا ہے۔ شور، ابھی چلو۔ وہ تیار تھے۔ رضوان بھائی، آپ ذرا آرام کر لیتے، کراچی میٹنگ اینڈ کر کے سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے ہیں۔ اگر تھوڑا سا، تنویر صاحب نے متفکر لہجے میں کہنا چاہا مگر لڑکے نے بگڑے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تنویر بھائی، میرا برتھ ڈے خراب مت کریں، مجھے کار لینی ہے تو ابھی لینی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ میرے بیٹے کی 18ویں سالگرہ ہے اور 18ویں سالگرہ ہر روز نہیں آتی۔ انہوں نے فخر سے کہتے ہوئے اس کا شانہ پھر سے تھپکا۔ ہاتھ گرم تھا مگر یہ اہم نہیں تھا۔ تنویر صاحب متفکر سے ان دونوں کو دیکھتے خاموش ہو گئے مگر جیسے غیر مطمئن ہوں۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ کار کے شو روم میں کھڑے تھے۔ وہ لڑکا ہر ایک کار کو آگے پیچھے سے دیکھتا، اس میں بیٹھتا، کوئی پسند آتی، کسی پہ محض منہ بنا دیتا۔ تنویر صاحب ہاتھ باندھے ہوئے رضوان کے پیچھے کھڑے تھے۔ رضوان نقاہت سے مسکراتے ہوئے لڑکے کو تنقیدی انداز سے ہر شے کا جائزہ لیتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سرخ اسپورٹس کار پسند ہے۔ بالآخر ایک کار کے پاس رک کر وہ ایک دم سے بول پڑا۔ ڈیلر نے موجود خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری سر، یہ بک ہو چکی ہے، اس کو آدھے گھنٹے تک شپ کرنا ہے۔ مگر مجھے یہی چاہیے۔ لڑکے کے ماتھے پر برہمی سے بل پڑے۔ جی سر، ہم آپ کو جمعے تک یہ کار منگوا دیں گے، سیم کلر سیم ماڈل۔ سیم نہیں، مجھے یہی چاہیے، آپ انہیں منگوا دینا، وہ بیزاری سے بولا۔ رضوان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، وہ جیسے فکر مند ہو گئے۔ کہیں اور سے پتہ کر لیتے ہیں فیضی، یا پھر جمعے تک کا انتظار؟ مجھے نہیں کرنا انتظار، میرا برتھ ڈے آج ہے، جمعے کو نہیں۔ لڑکا مشتعل ہو رہا تھا۔ رضوان نے چہرے پر
سنسان تھا، اتنی سردی تھی کہ کلفی جم جائے۔ میں صرف ان کی وجہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ فیضان اب ماضی کی یادوں سے نکل کر پوری یکسوئی سے سن رہا تھا۔ کیئر ٹیکر یوں بتا رہا تھا جیسے اس کے سامنے فلم سی چل رہی ہو۔ وہ دونوں اس جگہ ٹہل رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ کافی دیر رضوان حیات صاحب خاموش تھے، ان کی بیوی بول رہی تھی۔ میں دور تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر وہ بہت تیز بول رہی تھی، جیسے انسان غصے میں بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ کافی سوبر لڑکی ہے، ایسے عموماً بولتی نہیں، مگر تب بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پھر رضوان صاحب تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ ان کے پیچھے لپکی۔ اب کہ وہ اونچی بولی تو مجھے سنائی دیا کہ وہ ان کو جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ سنے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے اور تبھی ان کی ہلکی سی کراہٹ سنائی دی اور وہ پھسلے۔ تب پارس کہاں تھی؟ فیضان نے تیزی سے پوچھا۔ وہ یہیں کھڑی تھی۔ کیئر ٹیکر نے سیڑھیوں کے آغاز سے ذرا فاصلے پر ایک جگہ کا اشارہ کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رضوان صاحب کو کسی نے دھکا دیا ہو؟ نہیں، وہ میرے سامنے گرے تھے، دوسری یا تیسری سیڑھی سے گرے تھے۔ وہ حادثہ تھا، ایک برا حادثہ۔ ان کے جنازے پر بھی میں گیا تھا، مسز پارس سے بھی ملا۔ اب آپ بتائیں، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فیضی اس کے سوال پر تکان سے مسکرایا۔ میں ان کا ایک زمانے میں دوست رہ چکا ہوں، صرف متجسس تھا ان کی موت کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ میری فیلنگز کو سمجھ سکیں۔ ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ کیئر ٹیکر نے اس سے ہاتھ ملایا۔ فیضان مڑ گیا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف گیا اور دھیرے دھیرے زینے اترنے لگا۔ تیسرے زینے پر رک کر اس نے پلٹ کر کیئر ٹیکر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیضان سمجھ کر پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ اندر چلا آیا۔ اپنے چھوٹے سے کیبن نما آفس کا دروازہ بند کر کے اس نے فون کار ریسیور سے اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ مضطرب سا انتظار کرنے لگا۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولو، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا تنویر صاحب، ایک نوجوان ابھی آیا تھا اور مجھ سے رضوان حیات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا۔ گڈ۔ اور جو میں نے کہا تھا نہیں کہنا؟ جی وہ میں نے نہیں کہا۔ کیئر ٹیکر کی آواز میں فخر ڈر آیا۔ ویری گڈ، میں دوپہر سے پہلے تک تمہاری رقم ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب مجھے مزید اس نمبر پر فون مت کرنا۔ جی سر، اس نے بخوشی کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیئر ٹیکر واقعی بہت خوش اور مطمئن تھا۔ کیا آپ نے سب سمجھ لیا؟ پارس کرسی سے اٹھ کر پرس اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ فائز نے سر ہلاتے ہوئے میز سے اپنے کاغذات سمیٹے۔ میں تمام ای میلز کر دوں گا۔ آپ اس مہینے کی رپورٹ جس کا ذکر کر رہا تھا اس سب کی کر دوں گا۔ وہ صبح آپ کے میز پر رکھ دوں گا۔ آپ پڑھ کر مجھے بتا دیجیے گا۔ اس نے اپنے بکھرے کاغذ باری باری فائل میں لگانے شروع کیے۔ پارس جلدی جلدی اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی، موبائل، بیگ، کارڈز، فائل۔ فائز کے ہاتھ اب اتنی ہی سست روی سے چل رہے تھے۔ اوکے، صبح ملاقات ہوتی ہے پھر۔ پارس نے پرس کونی سے لٹکایا، کندھوں سے شال ٹھیک کی اور فولڈر اٹھایا اور آفس کے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ فائز نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور سست روی سے اپنی فائل بیگ میں ڈالنے لگا۔ پارس نے دروازہ کھولا۔ باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کر دیکھا۔ فائز بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ زپ پھنس گئی تھی، جسے وہ ذرا احتیاط سے دوبارہ پیچھے کر کے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارس باہر چلی گئی۔ اس کے نکلتے ہی فائز نے زپ تیزی سے بند کی، مگر تب تک نہیں ہلا جب تک پارس کوریڈور میں دور غائب ہوتی نہ دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ آگے مڑی، فائز تیزی سے میز کے پیچھے آیا۔ اس کا ہاتھ بلا ارادہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ رضوان حیات کی تصویر کا فریم سر کے بل گرا، مگر وہ بنا رکے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور میز کی درازیں بار بار کھولنا چاہییں۔ تینوں درازیں لاک تھیں۔ اس نے گردن اونچی کر کے میز کے پار دیکھا۔ شیشے کے دروازے کے آگے کوریڈور خالی تھا۔ وہ دوبارہ دراز کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مکمل طور پر بند تھیں۔ اس نے جیب سے ایک پن نکالی اور 2 انگلیوں میں مخصوص مہارت سے پکڑے
اوپر والی دراز کی ہول میں ڈالی۔ اب وہ کبھی کلاک وائز کبھی اینٹی کلاک وائز ایئر پن کو ہلاتا، وہ جیسے مکمل تکنیک کے مطابق اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پارس نے لفٹ میں قدم رکھا تو آپریٹر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور ماتھے کے ساتھ سلام کیا۔ گراؤنڈ فلور کہہ کر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی ہو گئی۔ آپریٹر نے جی کا بٹن دبایا، لفٹ نیچے اترنے لگی۔ فائز نے لاک کا آخری چکر مکمل کیا اور دراز کھنچی اور باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اندر موجود تمام فائلز باہر نکالیں اور میز پر رکھیں، پھر گردن اونچی کر کے دیکھا، کوریڈور خالی تھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور کی طرف گامزن تھی۔ پارس اس کی چمکتی سلور لوہے کی دیواروں میں اپنا عکس دیکھتی خاموشی سے کھڑی تھی۔ لفٹ نے زمین کو چھوا اور دروازے ہس کی آواز کے ساتھ کھلا۔ آپریٹر مؤدب سا سر جھکائے ایک طرف کو ہوا۔ پارس باہر نکلی۔ فائز نے دراز پوری باہر نکال لی، یوں کہ نچلی دراز کے اندر موجود کاغذ بھی نظر آنے لگے۔ اس نے ہاتھ اس خلا میں ڈال کر وہ سب کاغذ باہر نکالے اور میز پر رکھے۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جیب سے ڈیجیٹل کیمرہ نکالا، اس کا مائکرو شوٹنگ موڈ آن کیا اور فائل کے صفحے پلٹتا تصویریں بنانے لگا۔ پارس تیز قدموں سے چلتی ہوٹل سے باہر نکلی۔ روش عبور کر کے وہ گیٹ کے اندر کھڑی سیاہ کار تک آئی اور ڈرائیور نے تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھتے ہوئے پارس نے گریبان پہ ہاتھ لگایا کہ اینک اتار کر آنکھوں پہ وہ رک گئی۔ اس کے گلاسز گریبان پہ نہیں اٹکے تھے۔ پارس نے ہاتھ سے گردن کو چھوا، الجھ کر سوچا، پھر پلٹ کر اوپر دیکھا۔ 1 منٹ خان، میں کچھ بھول گئی ہوں۔ میں لے آؤں میڈم؟ نہیں، میں خود جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ کلک 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 کی آواز کے ساتھ وہ